السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج میں نماز تہجد، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، نماز تہجد یا نماز اشراق ہو یا نماز چاشت ہو یا نماز فرض ہو یا نماز سنت ہو یا نماز واجب ہو، کوئی بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو سب کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، سب کا طریقہ ایک ہوتا ہے، لیکن نیت ہمیں الگ الگ کرنی ہے۔ اگر نماز چاشت پڑھ رہے ہیں تو نماز چاشت کی نیت ہوگی، اگر نماز اشراق پڑھ رہے ہیں تو اشراق کی نیت ہوگی، اگر ہم نماز تہجد ادا کر رہے ہیں تو تہجد کی نیت ہم کریں گے، اگر سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت کی نیت ہوگی، اگر فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض کی نیت ہوگی۔ تو طریقہ تو ایک ہی ہوگا، لیکن صرف نیت ہمیں چینج کرنا ہے۔ کسی میں 2 رکعت ہے، کسی میں 3 رکعت ہے، کسی میں 4 رکعت ہے، تو جتنی رکعتیں ہوں گی نیت میں رکعتیں چینج کرنا ہے۔ اور اگر نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد، نماز حاجت پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام لینا ہے اور نفل کی نیت کرنا ہے۔ اگر نماز نفل ادا کر رہے ہیں تو نفل کی نیت کریں، اگر سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت کی نیت، اگر فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض کی نیت، اگر واجب ادا کر رہے ہیں تو واجب کی نیت ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سنت میں 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے، اب آپ پہ ہے کہ آپ 4 رکعت ادا کر رہے ہیں تو 4 کی نیت کریں، 2 رکعت ادا کر رہے ہیں تو 2 کی نیت کریں۔ نفل میں بھی 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، جتنی آپ ادا کر رہے ہیں اتنے کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ وتر کی نماز جو عشاء کے نماز کے بعد ہم ادا کرتے ہیں، اس کی آپ کو 3 رکعت ہے تو 3 رکعت کی نیت آپ حضرات کو کرنا ہے۔ اور وتر کی نماز کا طریقہ جو ہے سب سیم ہے، لیکن نماز وتر میں جو ہے دعائے قنوت ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ حضرات کو ساری نمازیں ادا کرنی ہے، صرف نیت اور رکعتیں چینج کرنی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں نماز تہجد کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ طریقہ تو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ کس نماز کو کس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اور اس کے بعد طلوع صبح صادق تک ہے۔ نماز تہجد کم از کم 2 رکعت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں مل کر یا سب اہل خانہ مل کر نماز تہجد ادا کر لیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، اور نماز تہجد کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کی فضیلت، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو ناظرین، آپ خود بھی نماز تہجد کے لیے اٹھیں اور اپنے گھر میں یعنی کہ اہل خانہ کو، آپ کے بھائی کو، بہن کو، ماں اگر باپ کو، اگر ماں ہیں تو اپنے بیٹوں کو جگائیں، باپ ہیں تو اپنی اولاد کو جگائیں، بیوی کو جگائیں، اگر بیوی ادا کر رہی ہے تو شوہر اور بچوں کو جگائیں، اور اگر بچے اٹھے ہیں تو اپنے ماں باپ کو جگائیں، بھائی بہن کو جگائیں، سب مل کر کے نماز تہجد ادا کریں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں گنے جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کریں اور اسے عام کرنے کی، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔